أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى أما بعد. ہم اسلام کی بنیادی چیزوں کا ایک تعارف آپ کو بتا رہے تھے، تو اس میں آج ہم بات کریں گے امتحان کے بارے میں. موجودہ دنیا میں انسان آزاد. خدا نے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، مگر یہ آزادی امتحان کے لیے، نہ کہ بے قید زندگی کے. یہ جو آزادی ہے، فریڈم ہے، یہ کس مقصد کے لیے؟ ٹیسٹ کرنے، امتحان انسان کا لیا کہ وہ کیا کرتا ہے. اس آزادی پا کر وہ اس آزادی کو صحیح استعمال کرتا ہے. یہ ہے اما شاکر وہ شکر گزار بنے. یہ ایگزام، یہ ٹیسٹ. اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جانور کی طرح بے قید زندگی اور پھر ایک دن یہ مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے کے تحت صحیح زندگی، اپنے ارادے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے کے تحت اپنے یعنی مرضی سے صحیح زندگی. ٹیسٹ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے یہ صحیح زندگی گزارتا ہے یا نہیں. اگر اپنی مرضی ہونے کے باوجود، اس کو آزادی ہونے کے باوجود یہ اپنی مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، صحیح زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب. اگر اس نے آزادی پا کر اس آزادی کو غلط استعمال کیا اور غلط راستے پہ چل پڑا، مطلب یہ ہوا اس نے اس آزادی اس امتحان میں یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا آخرت کی کھیتی. یہاں پہ اسی چیز کا ایگزام ہو رہا ہے، ٹیسٹ. یعنی ورلڈ از ٹیسٹنگ گراؤنڈ، ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ جہاں سے ایگزامینیشن ہال. یہاں ایگزامینیشن ہال میں ایگزام یعنی دینے والوں کی جگہ ہوتی. اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے یہ سمجھے ایگزامینیشن سینٹر، ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یہاں پہ ایگزام لیا جا رہا ہے. ایگزامینیشن سینٹر میں، ایگزامینیشن ہال میں کرسیاں اور باقی چیزیں بچھائی جاتی ہے، ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. ان کا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزام دینے والے کل یہ بہانہ نہ بنائے، یہ ایکسکیوز نہ کرے کہ ہم تو اس ایگزام میں پاس ہوتے لیکن ہمارے پاس فیسلٹی، لائٹ نہیں، سردی گرمی کا انتظام نہیں، یا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے چیئرز یا ڈیسکز نہیں، میٹنگ نہیں. ہم تو ایگزام کوالیفائی کر لیتے وہاں کی یہ چیزیں. کل کوئی ایسا بہانہ نہ بنائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا کو ایگزامینیشن ہال سینٹر کی طرح بنایا. اور اس میں یہ چیزیں جو بنائی ہیں یہ ایسی ہی جیسے کہ ایگزامینیشن سینٹر میں لائٹ کا اہتمام ہوتا ہے، روشنی کا اہتمام ہوتا ہے، اسی گرمی کا اہتمام ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ پانی کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ چیئرز بچھائی جاتی ہے. وہاں پہ وہ ایگزامینیشن سینٹر میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے ایگزام دینے والے کی. اسی طریقے سے اس دنیا میں یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، پیڑ پودے کی صورت میں، چرند پرند کی صورت میں، آسمان و زمین میں جو چیزیں
چیزیں دکھائی دے رہے ہیں ہمیں، یہ اس ایگزام دینے والے کے لیے رکھے ہوئے تاکہ یہ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ ایکسکیوز نہ کر بیٹھے میں تو کر لیتا لیکن میرے پاس یہ چیزیں۔ اور جس طریقے سے ایگزام کنڈکٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ایگزام لینے والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کائنات کا ایگزامنر ہے، ایگزام لینے والا ہے۔ اچھا اس ایگزام دینے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایگزام دینے والے اس کائنات میں دو مخلوق ہے، ایک ہے انسان اور دوسرے ہے جن۔ اور ایگزام لینے والا اللہ ہے، ایگزام دینے والے کون ہے؟ انسان اور ایگزامینیشن سینٹر یہ دنیا اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پیپر کیا ہے؟ پیپر ہے یہی آزادی، یہ آزادی پیپر ہے، یہ آزادی، اس آزادی پیپر کو یہ کوسچن، یہ پیپر، اب یہ آپ اس کو کیسے آپ جواب دیتے ہو؟ اس آزادی کو کیسے آپ استعمال کر کے جواب دیتے ہو؟ اس کا ریسپونڈ کرتے ہو؟ یعنی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی فراہم کی ہے، اس آزادی کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہے ایگزام۔ آپ اس کو آزادی پا کر اس کو صحیح استعمال کرتے ہو یا غلط استعمال؟ صحیح استعمال کیا تو گویا کہ آپ پیپر میں اگر غلط استعمال کیا تو گویا کہ آپ نے اس امتحان میں تھے۔ تو پھر جس طریقے سے ہر ایک چیز کا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان دینے کے بعد جزا یا سزا ہوتی ہے، جو پاس ہو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان اگر پاس ہوتا ہے اس آزادی کو جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو آزادی فراہم کی ہے، اگر اس انسان نے اس آزادی کو صحیح استعمال کیا تو گویا کہ وہ پاس ہو گیا، وہ امتحان میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ جب وہ کامیاب ہوگا تو اسی کو اللہ تعالیٰ انعام کی صورت میں جنت عطا فرمائے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہوتا ہے، اس آزادی کو یعنی صحیح استعمال کرنے میں ناکام ہوتا ہے، یعنی وہ غلط طور پر اس آزادی کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایک امتحان میں فیل ہو گیا۔ جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے لیے پھر سزا تو وہ ہے۔ اور جس طریقے سے دنیا میں پہلے امتحان ہوتا ہے، پہلے امتحان ہوتا ہے، پھر سزا یا جزا پھر رزلٹ نکلتا ہے، اسی طریقے سے پہلے اس دنیا میں انسانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی دنیا میں اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے، اور پھر جزا یا سزا جنت اور جہنم کی۔ لیکن جس طریقے سے ایگزامینیشن سینٹر میں ایگزام دینے والوں کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ایگزامینیشن۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی انسان جب سے اس دنیا میں آتا ہے تب سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، پھر موت کے بعد اس کی بیل بج جاتی ہے، اور اس کو جو ایگزام ہوتا ہے آنسر شیٹ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تو اس کا ٹائم ختم۔ پھر اسی کے مطابق جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، اس ایگزام میں کیا، اسی کے مطابق یہ ہے دنیا میں بعض اوقات یہ بھی لوگ کہتے ہیں اگر سبھی کو اللہ تعالیٰ کو سبھی کچھ معلوم ہے پہلے سے ہی کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، پھر پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ پہلے ہی کیوں نہیں ڈالتا ہے جنت میں، پھر وہ اس دنیا میں ہمیں کیوں لاتا ہے ڈائریکٹ ہی کیوں جنت یا جہنم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ یقینی طور پر صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پریزنٹ ہے نہ پاسٹ، اللہ تعالیٰ کے لیے پاسٹ اور فیوچر کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز پریزنٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان آگے کیا کرے گا، کون سے اعمال کر کے وہ جہنم، کون انسان
صحیح اعمال کر کے جنت میں پہنچے گا، کون انسان غلط اعمال کر کے جہنم میں پہنچے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ڈالتا ڈائریکٹلی جنت اور جہنم؟ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتے وہ تو مان لیتا، وہ تو مان لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں ڈال دیتا لیکن وہ ایکسکیوز کر لیتا، اے اللہ ہم تو یہ کر لے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ حقیقت میں وہی کرتا، لیکن پھر بھی وہ ایکسکیوز کر لیتا قیامت کے دن، میں تو یہ کرتا، میں تو جنت میں جانے والے اعمال کرتا، لیکن آپ نے مجھے جہنم میں ڈالا۔ تو اس لیے وہ کل قیامت کے دن وہ انسان یہ بہانہ نہ بنائے، یہ ایکسکیوز نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اس انسان کو اس دنیا میں یہ دنیا جو ہے اس میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے نا یہاں پہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر جو انسان اچھے اعمال بوئے گا وہ اچھا ہی کاٹے گا، وہ اچھا ہی پھل حاصل کرے گا، جو بری چیزیں بوئے گا تو برا ہی نتیجہ دے گا۔ الدنیا دار العمل ولا حساب، یہ جو دنیا ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، حساب کتاب نہیں ہے، اور آخرت جو ہے آخرت حساب کی جگہ ہے، وہاں پہ عمل کرنے وہ عمل کرنے کی جگہ نہیں۔ تو بعض اوقات لوگ دنیا میں پریشان ہوتے کہتے ہیں اگر دنیا میں خدا ہے تو پھر دنیا میں یہ ظلم و زیادتی یہ قتل و غارت کیوں، یہ ناانصافی کیوں؟ لیکن وہ ان کا یہ یعنی دنیا کے بارے میں جو نظریہ ہے یہ بنیادی مقدمہ ہی ان کا غلط ہے۔ دنیا کے بارے میں جو ان کا ویو اور کنسپٹ ہے وہ بنیادی وہ اس لیے وہ دنیا کو جزا کی جگہ، اگر دنیا جزا کی دنیا ہوتی، اگر یہ موجودہ دنیا جزا کی دنیا ہوتی پھر ہر ایک کے ساتھ صحیح ہونا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا، لیکن یہ دنیا جزا کی دنیا نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ امتحان لیا جا رہا ہے، یہاں پہ انسان ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے، جب ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے تو پھر انسان اس آزادی کو صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے، غلط بھی استعمال کر سکتا ہے، تو جو غلط استعمال کرتا ہے اسی کے ذریعے دنیا میں قتل و غارت وجود میں اسی سے ناانصافی وجود میں تو آپ اس دنیا کو امتحان گاہ کی نظر سے دیکھیں، جب آپ امتحان گاہ کی نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ پرابلم اس دنیا کو سمجھنے میں یہ پرابلم نہیں۔ اچھا کیا کوئی انسان کیا ایسے انسان کو دانا ہم کہہ سکتے ہیں جو کہے گا جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں مجھے انعام دو لیکن ابھی اس نے امتحان نہیں دیا ہو، کیا اس کو ہم دانا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہر ایک کہے گا ابھی تو آپ نے امتحان نہیں دیا تو رزلٹ کہاں سے آپ یہ کہے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم بعض اوقات وہ ساری چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں اس دنیا کے ایگزام کے بعد ملنے والی ہے، آخرت کی دنیا میں ملنے والی ہے، لیکن ہم وہی ساری چیزیں اس دنیا میں ہی مانگتے ہیں، چاہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم زبردست کوشش کرتے ہیں، زبردست کوشش کرنے کے باوجود ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے، جب وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ چیز اس دنیا میں ہے نہیں، جیسے کہ آپ کو امتحان دینے سے پہلے ہی پاس نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی آپ کو بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ہی یعنی اس دنیا کی ایگزام، اس دنیا کا ایگزام ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو نہیں مل سکتی، جب تک یہ ایگزام ٹائم اوور نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد ہی مل سکتی ہے آپ، لیکن ہم وہ چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے ہی ہمیں ملے، تو یہ تو ناممکن ہے۔ کوئی اگر ایسا ہو، ایسا لڑکا جس نے ابھی امتحان نہیں دیا ہے لیکن کہتا ہے مجھے ایوریج کلاس، اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے ابھی امتحان نہیں دیا، وہی کہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے بارے میں وہ چیزیں کبھی کبھار ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ اور ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم بعض اوقات وہ چیزیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں چاہتے ہیں جو ہمیں آخرت میں ملنے والے ہیں، لیکن وہ ہم چاہتے ہیں اسی دنیا میں۔
وہاں تک ہم نہیں چھوڑتے. نتیجہ نکلتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا محدود ہے. انسان کی خواہشات لامحدود ہے. جب لامحدود چیزیں محدود دنیا میں پوری ہو سکتی ہے, لامحدود خواہشات محدود دنیا میں پوری ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان لامحدود خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اس محدود دنیا میں کوشش کرتا ہے, لیکن نتیجہ نکلتا ہے وہ ان خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا ہے, اور آخرکار وہ پھر مایوس ہو رہتا ہے, مایوس ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ ہے, یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے, اس کا مقصد ہے, اس کا مقصد ہے اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے, امتحان. اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے, امتحان, ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. ہم جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا ریئیکشن دکھاتے ہیں, کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں, یہ ہمارے اگر ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے, کوئی ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے, کوئی ہمیں یعنی برا بھلا کہتا ہے, کوئی ہم سے زیادتی اور ناانصافی کرتا ہے, تو پھر ہم یہاں سے اس کے ساتھ کیا ریئیکشن کرتے ہیں, کیا رد عمل دکھاتے ہیں. اگر اس وقت یعنی یہاں سے بھی غلط طریقہ اپناتے ہیں, ظلم و زیادتی کا طریقہ اپناتے ہیں, تو پھر وہ گویا کہ ہم اس امتحان میں ناکام. دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو اولاد ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی, کسی کو دولت ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی, کسی کو صحت ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ملنے یا نہ ملنے کے بعد انسان کیا ریئیکشن دکھاتا ہے, کیا رد عمل دکھاتا ہے, کیا کرتا ہے. دولت ملنے کے بعد کیا وہ شکر گزار بنتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ امتحان ہے. جب وہ غریب ہوتا ہے, غریبی کی حالت میں کیا وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے, اللہ سے برا بھلا کہتا ہے, یا اللہ کی یعنی اس فیصلے پر صبر کرتا ہے. یہ اس کا ایگزام. کسی کو اولاد ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی ہے. اولاد ملنے پر وہ ان کی صحیح تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ اس کا ٹیسٹ ہے. اولاد نہ ملنے کی صورت میں کیا وہ کسی اور کو مانگتا ہے یا صرف اللہ سے ہی مانگتا ہے, یہ اس کا ٹیسٹ. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذریعے اس انسان کو آزمایا جا رہا ہے, انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ ہے دنیا انسان کو اس انداز پر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا. یعنی دنیا انسان کو یہ آزادی کیوں فراہم کی گئی, انسان کو ایسا پیدا کیوں کیا گیا ہے, تاکہ اس انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہونے کا کریڈٹ دیا گیا. یہ مقصد. اس کا شمار خدا کے ان خصوصی بندوں میں ہو جنہوں نے کسی ظاہری پابندی کے بغیر کوئی کمپلشن نہیں, کوئی باہر سے اللہ نے تلوار نہیں لٹکائی آپ کو ماننا پڑے گا, اس کے بغیر جو شخص یعنی آزادی, ایک انسان کو آزادی ہے, وہ کیا کرے گا, اچھا کرے گا یا برا کرے گا, اس کے باوجود یعنی باہر سے کوئی زبردستی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے صحیح راستے پر چلتا ہے تو یہ کہ پھر وہ کون سا مقام حاصل کرتا ہے, پھر وہ مقام حاصل کرتا ہے جہاں پر وہ فرشتوں پر بھی فوقیت حاصل, پھر اس کا درجہ پھر اس کا درجہ جنت, پھر اس کا مقام جنت ہوگا جہاں پہ اس کے خدمت گزار فرشتے یعنی فرشتوں سے بڑھ کر درجہ بن جاتا ہے. تو
اس کا شمار خدا کے ان خصوصی بندوں میں اور جنہوں نے کسی ظاہری پابندی کے بغیر اپنے آپ کو بااصول انسان بنایا، جنہوں نے کسی خارجی جبر کے بغیر خود اپنے آزادانہ فیصلے کے تحت یہ کیا جو انہیں حقیقت کی روح سے کرنا چاہتا، جو حقیقت میں کرنا چاہتا اس نے پھر وہی کیا۔ اگر اس نے آزادی ہونے کے باوجود صحیح راستے پر قائم رہا، اس نے حقیقت میں وہی کچھ کیا جو اسے کرنا چاہتا۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کی محکوم، سب کی سب خدا کی محکوم، یعنی خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ خلا کے ستارے، سپیس کے ستارے، کائنات کے ستارے، سیارے، پلانٹ کامل طور پر خدا کے حکم کے تحت یہ یعنی گردش کرتے، موومنٹ کرتے اس کے حکم، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق گویا کہ اللہ کے حکم کے تحت چلتے۔ درخت، دریا، پہاڑ اور اس قسم کی دوسری تمام چیزیں پیشگی طور پر خدا کے مقرر کیے ہوئے نقشے پر قائم۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ سیارے، یہ پلانٹس، یہ باقی چیزیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا، یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے چلنے کو ویسے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو قانون مقرر کیا، لاز آف نیچر مقرر کیے، بنائے، یہ انہی کے تحت چلتے ہیں، ان سے انحراف نہیں کرتے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جیسے ان کو کہا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی قوانین اور لاز آف نیچر بنائے، انہی کے تحت یہ چل رہے ہیں، ان سے ہٹ کر ان کے لیے فریم ورک پہلے بنایا گیا، لاز آف نیچر پہلے بنائے گئے، انہی کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح عام حیوانات بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی پیدائشی جبلت کے تحت ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یعنی باقی جو حیوانات ہیں وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے وجیت میں انہیریٹنس جو پہلے رکھا گیا، ان کے یعنی فطرت میں جو پہلے ہی رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا رہی۔ اگر دنیا میں کوئی ایکسپشن ہے، استثناء ہے، تو وہ انسان کی استثناء ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے، دنیا میں استثنائی طور پر صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو اختیار اور آزادی نعمت عطا کی۔ انسان اور جن ان کو آزادی دی گئی ہے، فری ول کیا دی گئی ہے؟ اس کو آزادی دی گئی۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں ان کو آزادی نہیں دی گئی، ان کو پہلے سے ہی کہا گیا آپ کو اس طریقے سے چلنا، ان قوانین کے تحت چلنا، لاز آف نیچر کے تحت چلنا، تو وہ اسی کے مطابق۔ لیکن انسان کو مرضی عطا کی گئی ہے، انسان کو آزادی عطا کی گئی، فریڈم عطا کی گئی، فری ول عطا کی گئی، اس کو کہا گیا ہے، اور انسان کو آزادی عطا کی گئی اور یہ بتایا یہ صحیح طریقہ، یہ غلط طریقہ، یہ چیزیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ چیزیں ناپسند ہے۔ اب اس کے بعد اس انسان کو مرضی دی گئی، آپ خود اختیار کریں، یہ چاہو گے یا یہ چاہو گے۔ اگر یہ صحیح راستہ اختیار کرو گے تو صحیح راستے کے ذریعے جنت پہنچو گے، اگر غلط راستے اختیار کرو گے تو غلط راستے سے اختیار کیے ہوئے راستے پر آپ جہنم پہنچو گے۔ آپ کی مرضی ہے، تو انسان کو مرضی دی گئی۔ اسی آزادی میں انسان کے اوپر دو مختلف قسم کے دروازے، اسی آزادی کی وجہ سے انسان کے اوپر یعنی دو دروازے کھل گئے۔ اگر وہ آزادی پا کر گھمنڈ اور سرکشی اور بے قید میں مبتلا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آزمائش پورا نہیں۔ یعنی اگر اس نے آزادی پائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی، اگر آزادی ملنے کے بعد وہ گھمنڈی بن گیا، وہ سرکش بن گیا، زندگی گزارنے والا بن گیا، سمجھو وہ اس آزمائش میں فیل ہو گیا، ناکام، وہ اس میں پورا اور اس کے بعد اس کے لیے وہی انجام مقدر ہے جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی نازک آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ دوسرے لوگ وہ ہے جو اپنی ملی ہوئی آزادی کو صحیح دائرے میں، وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خدائی
دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو جن کو آزادی دی گئی ہے، وہ مجبور بھی نہیں کیے گئے ہیں، مجبور نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پابند رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ آزادی کی آزمائش کامیاب ہو گئے، ان کو خدا کی طرف سے وہ انعامات دیے جائیں گے جو کسی دوسری مخلوق کو وہ خدا کے مقرب بندے قرار پائیں، جو ابدی طور پر راحت اور آرام میں رہیں گے، ان کو وہ خوشیاں ملیں گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے دنیا، تو اور یہ ہے دنیا کی چیزیں۔ اس طریقے سے ہمیں دنیا کو دیکھنا چاہے کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا ہے آزمائش۔ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انسان کا ٹیسٹ لیا جائے۔ سمجھ میں آئے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔